بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ ذوالقار ایک تاریخی کہانی۔ گرمیوں کی تیز دھوپ عرب کے تپتے ریگستان پر قہر برسا رہی تھی۔ ریت کے ٹیلے دور تک پھیلے ہوئے تھے اور ہوا میں گرد کے بگولے ناچ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب قبائل میں آزادی کی لہر چل رہی تھی، مگر فارس کی سلطنت کا سایہ اب بھی مشرقی عرب پر پھیلا ہوا تھا۔ پس منظر: فارس کی سلطنت جس کا بادشاہ اس وقت کسریٰ پرویز تھا، عرب قبائل پر اپنی برتری قائم رکھے ہوئے تھی۔ بہت سے قبائل فارس کے باج گزار تھے، مگر بنی بکر بن وائل ایک طاقتور عرب قبیلہ اپنی آزادی کا خواہاں تھا۔ ان کے درمیان اور فارس کے گورنر کے درمیان کئی تنازعات ہو چکے تھے، خاص طور پر پانی اور چراگاہوں کے حقوق پر۔ چنگاری کہانی کی اصل شروعات اس وقت ہوئی جب نعمان بن منظر، جو ہیرا عراق کا عرب حکمران اور فارس کا وفادار تھا، کسریٰ پرویز کی ناراضی کا شکار ہو گیا۔ اس کے خزانوں میں قیمتی گھوڑے، اسلحہ اور زر تھے، جو اس نے بنی بکر کے سردار ہانی بن قبیصہ کے پاس امانت رکھوا دیے۔ جب کسریٰ نے یہ خزانے واپس مانگے تو ہانی نے انکار کر دیا اور کہا، یہ امانت میرے پاس ہے اور میں اپنے مہمان کے مال کو اس کے دشمن کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ بات فارس کے دربار میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ فارس کی تیاری: کسریٰ پرویز غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی بکر کو سبق سکھایا جائے۔ فارس کا سپہ سالار حضر ایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ یہ فوج نہ صرف تعداد میں زیادہ تھی بلکہ بہترین اسلحے اور زرہ بختر سے لیس تھی۔ ان کے گھوڑے مضبوط، نیزے لمبے اور تیر انداز ماہر تھے۔ عربوں کی مشاورت: دوسری طرف بنی بکر کے خیمے میں رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آگ کے گرد سردار بیٹھے تھے۔ ہانی بکر قبیصہ نے کہا، اے بنو بکر، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم طے کریں غلامی یا آزادی۔ ایک نوجوان جنگجو نے بلند آواز میں کہا، ہم اپنی ریت اور پانی کی حفاظت کے لیے لڑیں گے۔ اگر آج جھک گئے تو کبھی سر نہ اٹھا سکیں گے۔ قبائلی حوصلہ بلند ہوا۔ انہوں نے اپنی تلواریں تیز کی، گھوڑے تیار کیے اور اللہ سے مدد مانگی۔ جنگ کا دن: سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا کہ دونوں فوجیں ذوالقار کے مقام پر آمنے سامنے آ گئیں۔ فارس کی فوج زرہ بختر میں چمک رہی تھی، جبکہ عرب مجاہد نسبتاً ہلکے لباس اور چمکتی تلواروں کے ساتھ کھڑے تھے، مگر ان کے چہروں پر ایک عزم کی روشنی تھی۔ ہانی بن قبیصہ نے اپنی فوج کو خطاب کیا، آج کا دن ہمارے نام یا ہمارے خاتمے کا دن ہے۔ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، مگر ان کے دل غلامی میں جکڑے ہیں اور ہمارے دل آزادی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ مارکہ: پہلا حملہ فارس کے گھڑ سواروں نے کیا۔ عربوں نے تیر اندازی سے ان کا مقابلہ کیا، پھر قریب آ کر تلواروں سے وار کیا۔ صحرا کی ریت میں گرد کے بادل اٹھ گئے۔ نیزوں کی ٹکر سے دہات کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ایک موقع پر عربوں نے اچانک پانی کے قریب کی جگہ پر قبضہ کر لیا، جو جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہوا۔ فارس کی فوج پیاس اور گرمی سے کمزور ہونے لگی، جبکہ عرب تازہ دم رہے۔ فتح کا لمحہ: دوپہر تک فارس کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ عرب مجاہدوں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ فارس کا سپہ سالار حضر مارا گیا۔ باقی فوج ہزیمت کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ ریگستان میں بنی بکر کے نعرے گونج رہے تھے، آزادی، آزادی۔ نتیجہ اور اثرات: جنگ ذوالقار عرب کی تاریخ میں ایک سنگ میل بن گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عربوں نے کسی بڑی غیر
عرب طاقت کو باقاعدہ جنگ میں شکست دی۔ یہ فتح بعد میں اسلامی فتوحات کے لیے ایک نفسیاتی بنیاد ثابت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب مکہ میں یہ خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ پہلا دن ہے جب عرب نے عجم پر اپنی برتری ثابت کی ہے، اور وہ بھی میرا دن ہے۔